بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ویور، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام کائنات ہے۔ میں ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد صاحب اچھا کماتے تھے، وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ امی کے رشتے میں ایک کزن ہوتے تھے، دونوں میں بہت محبت تھی، لیکن والد صاحب کو شک کی عادت تھی۔ اکثر امی سے کہا کرتے تھے، جس روز تم نے بے وفائی کی اس روز زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ میری والدہ ایک شریف عورت تھی، وہ ہم سے پیار کرتی تھی۔ ان کا ایک منہ بولا بھائی تھا جو ان سے عمر میں 5 برس چھوٹا تھا۔ کہتی تھی یہ لاوارث اور یتیم لڑکا تھا۔ میرے والد کو ملا تو گھر لے کر آ گئے، اور والدہ یعنی کہ میری نانی نے اسے پالا۔ تبھی سے یہ ہمارے گھر میں ایک فرد کی طرح رہتا ہے۔ اس کا نام عادل تھا۔ عادل اکثر ہمارے گھر امی سے ملنے آتا، تبھی امی اور ابو کی تکرار ہو جاتی۔ عادل کے جانے کے بعد والد کہتے کہ تمہارا یہ منہ بولا بھائی مجھے ذرا بھی پسند، اسے کہو یہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ والدہ جواب دیتی خود ملنے آ جاتا ہے، میں بلاتی نہیں ہوں، اسے منع تو نہیں کر سکتی، یتیم ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے گھر میں بہت سکون تھا، بس اس دن والدین میں تکرار ہوتی جس روز عادل آ جاتا۔ میں بھی اس لڑکے سے چڑھنے لگی تھی۔ ان دنوں میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، جب ایک روز والدین میں بہت جھگڑا ہوا۔ والد نے عادل کو گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ والدہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تم اس سے نہیں ملو گی۔ بے شک تمہارا ماں نے اسے پالا ہے، لیکن یہ خون کے رشتے سے میرے بچوں کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ میں اپنے گھر میں اس کے قدم برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے۔ امی کچھ دن میاں سے روٹی رہی، مگر چند روز بعد ابا نے انہیں منا لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو شمسا، میں تیری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، تو کیا میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ عادل سے تعلق ختم کر لے۔ میری ماں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کی خاطر میں یہ قربانی دے دوں گی، اور اپنے منہ بولے بھائی سے آئندہ نہیں ملوں گی۔ دراصل نانا نانی وفات پا چکے تھے، اسی وجہ سے عادل امی کے پاس آتا تھا، وہ بھی اس سے انس رکھتی تھی۔ بہرحال ابا کی ہدایت پر اماں نے عادل کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا، عادل پھر ہمارے گھر نہیں آیا۔ ایک روز امی کو بخار ہو گیا، وہ دوا لینے گئی تو راستے میں عادل مل گیا۔ دونوں گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ اتفاق سے اسی وقت ابا کا ادھر سے گزر ہوا۔ عادل کو ماں کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ لیا۔ گھر آئے، والدہ سے کلام نہ کیا اور نہ ہی جھگڑا کیا، بس اتنا کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عادل سے تعلق نہیں رکھوں گی، لیکن تم پھر بھی اس سے ملتی ہو، نہ جانے کب سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ رات کو سوئے تو اللہ جانے کیا کھا لیا کہ صبح بستر سے نہ اٹھ سکے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں رو رو کر کہہ رہی تھی اتفاق سے بھائی عادل مل گیا تھا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، جانتی کہ اگر یہ سب ہونے والا ہے تو دوا لینے گھر سے کبھی نہ نکلتی اور نہ ہی عادل سے گلی میں ملتی۔ میری ماں کی شادی کم سنی میں ہو گئی تھی، ابھی جوان تھی اور شکل و صورت کی بہت اچھی تھی، چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ہم بچوں کی خاطر دوسری شادی کا نہ سوچا۔ چچا نے بھی کہا کہ اگر تم بچوں کی خاطر گھر بیٹھ جاؤ گی تو میں ان کا خرچہ دے دوں گا، تمہارے بچوں کو کسی شے کی کوئی کمی نہ ہونے دوں گا۔ چچا نے قول نبھایا اور برابر خرچہ دیتے رہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ والد کی وفات کے 1 سال بعد عادل کا دوبارہ ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اگرچہ وہ امی کو باجی کہتا، پھر بھی میں اسے ماموں نہیں کہتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے نفرت تھی۔ اس آدمی کی وجہ سے میرا باپ مرا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب وہ ہمارے گھر آئے۔ چچا میری شادی اپنے بیٹے سے کرانا چاہتے تھے، لیکن ماں نہیں چاہتی، کہتی تھی بے شک چھوٹی لڑکی لے لو، کائنات کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ اس بات پر چچا ناراض ہو گیا اور ہمیں خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ عادل اچھا کما رہا تھا، وہ والدہ کی مالی معاونت کرنے لگا۔ ایک روز ماں نے کہا میں تیری شادی عادل سے کرانا چاہتی ہوں، مجھے اس پر بھروسہ ہے اس سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ تیرے چچا نے ہماری سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب ہمیں اور کون سہارا دے گا؟ میں نے جواب دیا ماں مجھے اس آدمی سے نفرت ہے،
کیونکہ اس کی وجہ سے ابا کی جان چلی گئی۔ تمہارے ابا کو اس کے بارے میں غلط فہمی تھی، حالانکہ یہ اچھا لڑکا ہے، اور تمہارے والد کو شک کے صدمے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا۔ کسی نے انہیں نہیں مارا، خود ان کی شکی طبیعت نے جان لے لی۔ جو بھی ہو ماں، انہیں صدمہ تو اسی بات کا تھا، میں کیوں کر اس بات کو بلا سکتی ہوں؟ میں عادل کو زبان دے چکی ہوں، بیٹی تم میری بیٹی ہو اور میں اسے اپنے بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہارا نانا نانی اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں اور عادل کے سوا میرا اس دنیا میں اب کوئی ہمدرد نہیں۔ یہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ کہہ کر ماں رو پڑی تو میں ان کے رونے دھونے کی وجہ سے مجبور ہو کر عادل سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، اور یوں میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ یوں تو گزر بسر ہونے لگی۔ عادل نے ہمارا سارا خرچہ بھی اٹھا لیا۔ ماں پرسکون ہو گئی، لیکن مجھے وہ اب بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ دل سے اسے قبول نہیں کیا، سیدھی منہ اس سے بات نہ کرتی، بے رخی سے جینے پر مجبور تھی۔ ساتھ نہ رہتی تو کیا کرتی؟ آدھے ہفتے میں 5 دن ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن عادل نے کہا کہ تم ہماری پڑوسی کے پاس 2 دن جا کر رہو، کیونکہ وہ اسپتال میں ہے، وہ اس کے ہاں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اس وقت ماں گھر پر نہ تھی، وہ بازار سودا سلف لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں کیوں تمہارے پڑوسیوں کے پاس جا کر رہوں، جبکہ میں اسے واقف بھی نہیں؟ تم واقف نہیں ہو، میں تو ہوں۔ جلدی کرو، بھورکا اوڑھ کر تیار ہو جاؤ۔ مجبوری میں میں اس کے ساتھ اسپتال گئی، اور وہ مجھے ایک وارڈ میں پہنچا کر واپس چلے گیا۔ وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا، آپ عادل کی کون ہیں؟ میں نے بتایا میں اس کی بیوی ہوں۔ حیرت ہے، اس کی بیوی تو اسپتال میں ہے اور بچے کو جنم دینے والی ہے، وہ تمہیں اسی کے پاس چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئی۔ جب وہ شخص ادھر ادھر ہوا، میں اسپتال سے نکل کر واپس گھر آ گئی۔ دروازے پر پہنچی تو ماں سے عادل گفتگو کر رہا تھا۔ کان لگا کر سننے لگی۔ ماں کہہ رہی تھی، زندگی بھر میں نے کہیں اسے اکیلے نہیں جانے دیا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہوں، تم نے اسے اکیلا بھیج دیا۔ مجھے تو آنے دیتے کیا کرتا، وقت ہی ایسا تھا کہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ چلو اب میں تمہیں بھی لے چلتا ہوں۔ مجھے لگتا جیسے ماں کو علم تھا کہ عادل پہلے سے شادی شدہ ہے، پھر بھی اس نے مجھے سوتن پر بیاہ دیا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اسے بتائے بغیر سوتن پر بیاہ دے۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور میں گھر سے کچھ دور اماں بشیرہ کے گھر چلی گئی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے بچپن میں مجھے سپارہ پڑھایا تھا۔ جاتی ہی اماں جی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور دلاسا دے کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اتنی ساری بات بتا کر کہا، اماں اور عادل نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس سوتن کے پاس اسپتال جا کر رہنا نہیں چاہتی، بلکہ میں گھر میں بھی واپس جانا نہیں چاہتی۔ اسی وقت اماں جی کا بھانجا آ گیا۔ اس نے اماں جی سے کہا، خالہ یہ گھر نہیں جانا چاہتی تو زبردستی نہ بھیجنا، بڑا جھگڑا ہوگا، بہتر ہے اسے میری ماں کے پاس بھجوا دو۔ تم پہلے اس کی والدہ اور شوہر سے بات کرنا، پھر اسے ان کے حوالے کرنا۔ اماں جی ایک سیدھی سادی عورت تھی، انہوں نے اعتبار کر لیا اور اپنے بانجے سے کہا، اچھا تو اسے لے کر اپنے گھر چلا جا، 2 دن بعد واپس لے کر آ جانا۔ وہ شخص جو کام کرتا تھا اس کا علم اماں جی کو نہیں تھا۔ اس کا رابطہ ایسے گروہ سے تھا، نوکریاں دلانے کے بہانے غریب اور ضرورت مند خواتین بیرونی ملک بھجواتے تھے اور وہ انہیں وہاں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ اس شخص کا نام عدنان تھا۔ اس نے مجھ سے راستے میں کہا، تم شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ میرا بالکل دل نہیں چاہتا اس کے ساتھ رہوں۔ ماں نے زبردستی عادل سے میری شادی کی ہے کیونکہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، ورنہ مجھے تو اس سے شروع دن سے نفرت ہے۔ تو پھر ایسا کرو، گھر مت جاؤ اور میرے ساتھ چلو، وہاں اور بھی ضرورت مند عورتیں ہیں اور ہم انہیں ملازمتیں دلواتے ہیں، میں تمہیں بھی ملازمت دلوا دوں گا۔ اپنے پیروں پر کڑی ہو جاؤ گی تو اپنا بچہ بھی لے کر آ جانا۔ جب کوئی عورت خوشحال ہو جاتی ہے وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس نے 2 دن بعد مجھے طلاق نامہ لا کر دیا، دیکھو یہ تمہارا شوہر نے دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا پاسپورٹ بنوایا اور نکاح نامہ بھی تیار کروا لیا۔ کہا کہ میری بیوی بن کر ہی دوسرے ملک تم جا سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، میں راضی ہو گئی۔ یوں میں اس کے ساتھ ایک ہی جگہ آ گئی جہاں میری جیسی اور بھی خواتین موجود تھیں۔ سبھی کو انہوں نے ملازمت کا جھانسا دیا ہوا تھا۔ عدنان نے مجھے ایک دوست کے گھر ٹھہرایا اور خود غائب ہو گیا۔
چند دن بعد آیا تو اس نے شکایت کی، بولا کہ میں نے اپنا دوست سمجھ کر اس پر اعتبار کیا تھا، اب میں اس سے نمٹ لوں گا۔ وہ مجھے دیار غیر لے آیا، میں بردہ فروشوں کے ہاتھوں سمنگل ہو چکی تھی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں بے سہارا تھی، اس ظلم کو برداشت بھی کرنا تھا۔ عدنان کا ایک دوست ظہیر تھا، اس کا گھر دیہات میں تھا، وہ دل کا اچھا آدمی تھا۔ جب اس نے مجھے روتا دیکھا تو عدنان سے کہا، تم اس پر ظلم بند کرو اور اسے غلط روش پر جانے پر مجبور نہ کرو، اگر ایسا بیچنا ہی ہے تو میرے ہاتھ بیچ دو۔ عدنان نے جو رقم بتائی اس نے ادا کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ دیہات لے آیا، جہاں اس کی بیوی اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ظہیر نے کہا، دیکھو یہ دنیا بری جگہ ہے اور ایک بے سہارا عورت کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں۔ اگر عزت کی زندگی چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، سوتن اور میرے بچوں کو بھی قبول کر لو، ہو سکتا ہے تم سے میری اولاد نری نہ ہو جائے۔ میں نے جواب دیا، تم نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جو دھوکہ عادل اور میری ماں نے میرے ساتھ کیا وہی تم نے کیا۔ سوتن مجھے برداشت نہیں تھی اور تمہاری عمر عادل سے بھی زیادہ ہے۔ ظہیر بولا، دیکھو کائنات چاہو تو تمہیں دوبارہ عدنان کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن وہاں جس روش پر وہ تمہیں چلائے گا تو کیا اس زندگی سے عزت کی یہ زندگی بھلی نہیں؟ میری بیوی نیک دل ہے، اسے میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ تمہیں قبول کر رہی ہے تو تم کیوں اسے قبول نہیں کر سکتی؟ میں نے بہت سوچا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، مگر چاہتی تھی کہ ظہیر مجھے عمر بھر یوں ہی گھر میں پناہ دے دے تو میں راہ لوں گی اور اس کی بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کروں گی، اس کے گھر میں نوکرانی بھر کر رہوں گی۔ لیکن وہ یہ بات قبول کرنے پر بالکل بھی رضامند نہ تھا۔ 8 ماہ میں ظہیر کے گھر رہی اور سوچتی رہی، لیکن مجھے کوئی راہ نہ سوجی۔ بلا آخر یہ عمر رسیدہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا، کیونکہ وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ میں اس کی ماں کے ہمراہ علیحدہ کمرے میں رہتی تھی، وہ بھی سمجھتی تھی کہ دیکھو میرے بیٹی کی 5 بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں، اس کی عورت مزید اولاد پیدا کرنے کی قابل نہیں، اس کی عمر ڈل چکی ہے، اپنے شوہر سے 7 سال عمر میں وہ بڑی ہے اور اس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے۔ مجھے اب ظہیر کی دوسری شادی کرنی ہے، اگر تم مان جاؤ تو تمہیں سہارا مل جائے گا اور ہمیں بہو مل جائے گی، ہم سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ اس کی ماں کے روز روز سمجھانے پر بلا آخر میرے دل پر اثر ہوا، پھر میں نے ان لوگوں کی سادہ دلی اور اچھائیوں کی قریب سے دیکھ لیا تو اس گھر کو قبول کر لیا اور کوئی چارہ بھی میرے پاس نہ تھا اور میری شادی ظہیر سے ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ شادی کی تقریب منعقد کی، ولیمہ ہوا اور ظہیر نے اپنی برادری میں مجھے اچھے طریقے سے متعارف کروایا۔ جب میں ظہیر کے 4 بیٹوں کی ماں بن گئی تو اس کے گھر کے ہر فرد سے مجھے محبت ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بے لوث محبت دی تھی۔ سچ ہے، محبت میں ایسی طاقت ہے کہ جو ہر شے کو بدل دیتی ہے۔ سوتن کے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں تو مجھے بھی ان سے پیار ہو گیا۔ وہ میری ہر بات مانتے ہیں، میرے کام دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں۔ میں بیمار ہوتی تو ظہیر کی بیٹیوں نے خوب میری دیکھ بھال کی۔ جب میرے بچے کچھ بڑے ہو گئے اور ظہیر بیمار پڑ گئے تب بھی بیٹیاں ان کا خیال رکھتی اور مجھے بالکل بھی کام نہ کرنے دیتی۔ وقت گزرتا رہا اور میں اسی گھر کی ہو کر رہ گئی۔ اب بچے جوان ہو گئے، سوچتی ہوں اگر ظہیر نہ ملتے تو جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ آج کم از کم میں محفوظ تو ہوں۔ 4 بیٹوں کی ماں ہونے میں بھی جینے کی دہار سی ہے۔ خوش ہو کہ اپنے گھر میں سکون سے ہوں۔ کبھی بیٹی کی یاد آتی ہے تو دل میرا دکھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے وہ جہاں ہو خوش ہو اور مجھے بھول کر بھی یاد نہ کرے، ورنہ جیسے اس کی یاد مجھے اداس کرتی ہے میری یاد بھی اسے اداس کر دے گی۔ اسی طرح شب و روز گزرتے گئے اور ایک دن وہ ہو گیا جو میں نے سوچا نہ تھا۔ عادل اور میرا بیٹا یعنی کہ شمس مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس علاقے تک آ گیا۔ اما بشیرہ نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ انہی کی تواسط سے وہ عدنان سے ملا۔ عدنان ان دنوں کینسر کے موذی مرض پہ مبتلا تھا۔ یہ سچ بات ہے، جو شخص کسی کے لیے برا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ عدنان اپنی زندگی کے آخری وقت کو بہت مشکل سے کاٹ رہا تھا، لیکن رب کی کرنی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنا ہی تھا، لہٰذا عدنان نے مرنے سے پہلے سب کچھ سچ شمس کو بتا دیا۔ یوں شمس مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک آ گیا۔ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
खुशी से मेरे आंसू निकल पड़े। कितनी देर उसे गले से लगाकर मैं रोती रही। अल्लाह ने मुझे खोया हुआ बेटा वापस मिला दिया था। मैं भी रब ताला का जितना शुक्र अदा करती वो कम था, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे ऐसी हकीकत पता चली कि जिसको जानकर मैं हमेशा कहती हूँ काश शम्स मुझसे ना मिला होता और ये भयानक हकीकत मुझे ना मालूम होती। शम्स ने मुझे बताया कि जब आप चली गई थी तो अब्बा की जो पहली बीवी थी उसका भी इंतकाल हो गया। एक बच्चा जनकर वो भी इंतकाल कर गई। बच्चा भी कुछ दिन तक जिंदा रहा, फिर वो फौत हो गया। अब्बा ने और नानी ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपका कोई सुराग न मिला। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक भिजवा दी थी। तब उसने कहा अदनान ने सब कुछ झूठ में करवाया था, आपको कोई तलाक नहीं दी, उस सब का आसार जीली थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। लेकिन अब एक और सच सुनना बाकी रह गया था, और वो सच सबसे ज़्यादा भयानक था। मुझे शम्स ने बताया कि अब्बा और नानी ने ये समझ लिया कि आप मर चुकी है, क्योंकि उनके बकौल अगर आप जिंदा होती तो उनसे रब्ता ज़रूर करती। लिहाजा आदिल ने मेरी माँ से शादी कर ली। एक काश ये हकीकत में कभी न जान पाती। मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान मेरे ऊपर गिर गए हों। एक सास ने अपने दामाद से ही निकाह कर लिया था। ये कैसे मुमकिन था? उसका मतलब ये हुआ कि मेरा बाप सच में शक करता था। मेरी माँ का सच में अपने मुंह बोले भाई से गलत रोश थी। और मुझे तो अब ये भी शक लगता है कि शायद अम्मा ने ही अब्बा को जहर देकर इन्हें इस दुनिया से रुखसत करवा दिया हो, क्योंकि अब्बा अम्मी को आदिल से नहीं मिलने देते थे। आपको क्या लगता है, क्या अम्मा ने ही अब्बा को जहर दिया या अब्बा तबई मौत मरे थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।